تو زکوٰۃ کے مسائل، زکوٰۃ کن لوگوں پر دینا، کن کو دینا چاہیے؟ سب سے پہلے اپنے عزیز و اقارب میں، خاندان میں دیکھے، اگر اس کا مستحق ہے تو اس کو دے، خاندان میں اگر نہ ہو تو رشتہ داروں میں دیکھے کہ کوئی اگر اس قابل ہے جو زکوٰۃ کا حقدار ہے تو اس کو دے، اور اگر رشتہ داروں میں نہیں تو محلے داروں میں دیکھیں، اور محلے میں نہیں ہے کوئی غریب زکوٰۃ کا مستحق تو دوسرے علاقوں میں دیکھیں، جو ضرورت مند ہو اس کو زکوٰۃ دینا چاہیے، غریب و محتاج، مسکین و یتیم، جن کے کوئی یار و مددگار نہیں، مال کے نصاب نہیں ہے، اس کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ انشاءاللہ تفصیلاً کسی بیان میں واضح کروں گا۔ جو سخی ہوتا ہے، جو لوگوں کی مدد کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، السخاء شجرۃ فی الجنہ فمن کان سخیا اخذ بعد منها فلم یترکہ الغصن حتی یدخل الجنہ۔ سخاوت ایک جنت میں ایک پیڑ کا نام ہے، ایک درخت کا نام ہے، جو سخی ہے اس نے اس درخت کی شاخ کو پکڑ لیا، اور وہ شخص اسے نہ چھوڑے گی درخت، یہاں تک کہ اس کو جنت میں داخل کرے گی۔ اور ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ کنجوسی ایک درخت ہے جو آگ میں ہے، بس جو بخیل ہے اس نے اس کی شاخ کو پکڑ لیا، اس کو نہیں چھوڑے گی حتیٰ کہ اس کو دوزخ میں ڈال دے گی۔ اللہ اللہ اللہ۔ تو ہم سبھی کو دعا کرنا چاہیے کہ اللہ مال دے تو ہم لوگوں کی مدد کریں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ارشاد گرامی ہے کہ ہر روز صبح کے وقت دو فرشتے اترتے ہیں، جن میں سے ایک کہتا ہے اللہم آتی منفقا، اے اللہ سخی کو، دیالو کو، کائنڈلی کو، سخی کو مالا مال کر، اور دوسرا فرشتہ کہتا ہے اللہم آتی ممسکا تلفا، اے اللہ کنجوس کو برباد کر دے، ہلاک کر دے۔ یعنی فرشتے سخی کے لیے دعا مانگتے ہیں، اے اللہ اس کو آباد کر دے، اور کنجوس کے لیے بد دعا کرتے ہیں، اے اللہ اسے برباد کر دے۔ اب میرے آقا فرماتے ہیں قال اللہ انفقا یا ابن آدم انفق علیکا۔ مسلم اور بخاری کی حدیث شریف ہے کہ میرے آقا نے فرمایا، میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے انسان تو خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ بنی اسرائیل میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ بنی اسرائیل میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ 3 شخص، ایک کوڑھی تھا، ایک گنجا تھا، ایک اندھا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ان کی آزمائش کرنا چاہی، ان کا امتحان لینا چاہا، تو ان کے پاس ایک فرشتہ بھیجا جو پہلے کوڑھی کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ فقال ای شیء احب الیک، تجھے کون سی چیز زیادہ پسند ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرا کوڑپن دور ہو جائے، جس کی وجہ سے لوگ مجھے نفرت کرتے ہیں، اور اسی کے باعث میں پریشان و رنجیدہ رہتا ہوں۔ تو اس نے کہا اچھا، ہاتھ پھیرا۔ فرشتے نے کیا کیا؟ ہاتھ پھیرا۔ قال لون حسن وجلد حسنا ويذهب عني الذي قدرني في الناس، اچھا رنگ، اچھی جلد، اور مجھ سے یہ بیماری جاتی رہے جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ تو کوڑھی کا یہ سوال سن کر فرشتے نے، جو انسانی شکل میں اس کے پاس بطور ولی یا طبیب آیا تھا، مدد کرنے کے لیے آیا تھا، فَمَسَحُوا فَذَهَبَ عَنْهُ قَذَرُهُ وَعَاتَ لَوْنًا حَسَنًا وَجِلْدًا۔ پس اس نے اس کے کوڑھی پر ہاتھ پھیرا تو اس کی بیماری جاتی رہی، اس کا اچھا رنگ اور اچھی جلد عطا ہو گئی۔ تو اس نے کہا فقال فَأَيُّ الْمَالِ أَحَبَّ إِلَيْكَ قَالَ الْإِبْلِ، اس نے کہا کون سا مال پسند ہے؟ اس نے کہا مجھے اونٹ پسند ہے۔ تو ایک اونٹنی گابھن اس کو دی اور دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تیرے مال میں برکت دے۔ پھر وہ فرشتہ آگے بڑھا، گنجا کے پاس پہنچا، اور گنجا کے پاس پہنچ کر اس نے
کہا کہ تیری خواہش کیا ہے؟ فَأَيُّ شَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيْكَ، تجھے کون سی چیز زیادہ پسند ہے؟ تو گنجا نے کہا کہ لوگ مجھے گنجا گنجا کہتے ہیں، مجھے چڑھاتے ہیں، لہٰذا میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا جو عیب ہے گنجا پن ہونا یہ میرا دور ہو جائے، اور میری خواہش یہ ہے۔ تو فرشتے نے ہاتھ پھیرا، اللہ تعالیٰ کا کرم دیکھیے، فرشتے نے ہاتھ پھیرا تو بال اگایا، فرشتے کے ہاتھ پھیر دینے سے اس کا بال نکل آیا، اور پھر اس نے کہا یہ بتاؤ کہ تمہیں کون سا مال پسند ہے؟ فَأَيُّ مَالٍ حُبَّ إِلَيْكَ فَأَيُّ مَالٍ فَأَيُّ شَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيْكَ، فرشتے نے کہا کہ تجھے کون سی چیز پسند ہے؟ تو اس نے کیا کہا کہ مجھے قال فَأَيُّ الْمَالِ أَحَبَّ إِلَيْكَ، تو اس نے کہا مجھے ایک گائے پسند ہے، ایک گابھن گائے فرشتے نے اسے دی اور کہا اللہ تعالیٰ تیرے مال میں برکت دے۔ پھر اس نابینا کے پاس پہنچا تو نابینا سے کہا فَأَيُّ شَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيْكَ، تجھے کون سی چیز پسند ہے؟ تو اس نے کہا مجھے یہ پسند ہے، میری یہ خواہش ہے کہ میں اخیارہ ہو جاؤں، میں دنیا کو دیکھوں، جو لوگ مجھ سے باتیں کرتے میں اس کو پہچانوں۔ بہت دشواری ہوتی ہے نابینا ہونا، راستے میں کیا پڑا ہے کیا نہیں، کیا کوئی چیز دکھائی نہیں دیتا۔ تو کہا اچھا، فرشتے نے ہاتھ پھیرا، چہرے پر ہاتھ پھیرا، ہاتھ پھیرنے کی برکت کہ چہرے اس کے روشنی واپس آ گئی، آنکھ کی روشنی واپس آ گئی۔ تو فرشتے نے کہا فَأَيُّ شَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيْكَ، کہ تجھے کون سی چیز پسند ہے؟ تو اس نے یہی کہا کہ میری آنکھ واپس آ جائے۔ فرشتے نے ہاتھ پھیرا، اس کی آنکھ صحیح ہو گئی، روشنی واپس آ گئی۔ تو اس کے بعد سوال کیا فرشتے نے فَأَيُّ الْمَالِ أَحَبَّ إِلَيْكَ، تمہیں کون سا مال پسند ہے؟ اس نے کہا ہمیں بکریاں پسند ہیں۔ تو اس نے ایک گابھن بکری دی اور اس نے دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تیرے مال میں برکت دے، تیرے مال میں برکت دے۔ تو کیا تھا، اللہ نے ان تینوں لوگوں کے کوڑھی گنجے نابینا کے مالوں میں اس قدر برکت دی کہ مالدار ہو گئے، مال کے نصاب ہو گئے۔ پھر وہی فرشتہ کافی عرصوں کے بعد آیا، کافی دنوں کے بعد آیا اور کہتا ہے کوڑھی کے پاس کہ ہماری مدد کریں، ہماری مدد کریں، جس نے تم کو اچھا رنگ صورت دی، اچھا جسم دیا، لہٰذا ہماری مدد فرمائے۔ میں مسافر آدمی ہوں، سواری کے لیے ایک اونٹ دے دیں اور کچھ کھانے کا سامان دے دیں، اللہ کی کرم سے تیری مدد سے میری منزل آسان ہو جائے گی۔ تو اس گنجے نے کہا کہ ایسا ہے کہ میں کثیر المال ہوں، ٹھیک ہے، مگر میری بڑی ذمہ داریاں، میرے نوکر چاکر ہیں، میرے بال بچے ہیں، میرے اخراجات بہت زیادہ ہیں، میرے خرچے بہت زیادہ ہیں، لہٰذا میں تیری مدد نہیں کر سکتا۔ تو اس نے کہا کیا اللہ تعالیٰ نے تیرے گنجے پن کو دور نہیں کیا تھا، تیرے کوڑھ کو دور نہیں کیا تھا؟ تو غریب نہیں تھا؟ اس نے کہا میں خاندانی مالدار ہوں، میں کب بیمار تھا، میں کب کوڑھی تھا۔ اللہ اللہ، مال آنے کے بعد انسان کا ماتھا ٹھنک گیا، گھمنڈ آ جاتا ہے اور غرور تکبر میں اللہ کی نافرمانی کرنے لگتا ہے کہ میرے اخراجات بہت زیادہ ہیں۔ تو اس فرشتے نے کہا اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تعالیٰ تجھ کو ویسا کر دے، اگر تو غریب نہیں تھا اور تو جھوٹ بول رہا ہے تو اللہ تعالیٰ تجھ کو پہلے کی طرح کر دے۔ یہ فرشتہ نے دعا کی اور وہ کوڑھی ہو گیا، اس کا سارا مال تباہ و برباد ہو گیا۔ پھر اس نے اس گنجے کے پاس پہنچتا ہے اور کہتا ہے کہ میں مسافر آدمی ہوں، میں مسافر آدمی ہوں اور میری مدد فرمائے، اللہ کے کرم سے تیری مدد سے کچھ مال اور کچھ کھانے کا سامان دے دو تاکہ میری منزل آسان ہو جائے۔ تو اس نے کہا میں کثیر المال ہوں، ٹھیک ہے،
مگر میری خرچ زیادہ ہے، میری ذمہ داریاں بڑی ہیں۔ تو کہا کہ کیا تو غریب آدمی نہیں تھا، کیا تو گنجا نہیں تھا؟ اس نے کہا میں تو مالدار تھا، میرا باپ خاندانی امیر تھا، میں کب گنجا تھا؟ تو فرشتے نے کہا کہ فرشتے نے کیا کہا کہ انا رجل مسکین، میں مسکین آدمی ہوں، سفر کی وجہ سے میرے سارے اسباب جاتے رہے، تو اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم اور تیری مدد کے بغیر میں گھر نہیں پہنچ سکتا۔ اسألک بالذی آتاک اللون الحسن والجلدۃ حسنہ، مشکات کی حدیث پاک صفحہ نمبر 166 میں، کہ خدا کے نام پر تجھ سے سوال کرتا ہوں جس نے تجھے اچھی رنگت اور اچھے جلد عطا کی۔ فرشتے نے سائل بن کر کہا کہ مجھے اللہ کے نام پر ایک اونٹ دے دے، ایک گائے دے دے، کیونکہ گنجے کی باری تھی۔ کہا یہ گائے دے دے۔ تو اس نے کہا کہ میرے نوکر چاکر، میرے بچے خرچ کے باعث ان کے اخراجات بھی پورے نہیں ہوتے، تجھے کہاں سے دوں؟ فرشتے نے کہا شاید میں تجھے پہچانتا ہوں، تو وہی گنجا ہے اور فقیر تھا، لوگ تجھ سے نفرت کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے تجھے ٹھیک کیا، مال و دولت بھی عطا کی۔ اس پر مالدار نے کہا میں تو اس مال دولت کا اپنے باپ داداؤں کی وراثت میں پایا ہوں۔ فرشتے نے کہا ان کنت کاذبا فعیرک الی ما کنت، اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تجھے جیسا پہلے تھا ویسا ہی کر دے۔ فرشتے گنجے کے لیے بددعا کی اور ویسا ہو گیا۔ پھر اس بکری والے نابینا کے پاس پہنچا، کہا اللہ کے نام پر تجھ سے مدد مانگتا ہوں، اللہ کے فضل و کرم سے اور تیری مدد سے، میں مسافر آدمی ہوں، میں پریشان حال ہوں، میری مدد کر دو تاکہ میرا سفر، میرا راستہ آسان ہو جائے۔ تو اس فرشتے نے جو انسانی شکل میں آ کر نابینا سے سوال کیا، تو نابینا سے کہا کہ جس نے تجھ کو اللہ نے آنکھیں عطا کی، نابینا سے بینا بنایا، اس نے کہا بے شک میں اندھا تھا اور اللہ نے مجھ پر کرم فرمایا، ایک بکری نہیں اللہ کے نام پر، تو میری ساری بکریاں لے جا۔ سبحان اللہ، اتنا کہنا تھا۔ فرشتے نے کہا میں امتحان کے لیے آیا تھا، اللہ تعالیٰ نے تیرا امتحان اور تیرے دو ساتھیوں کا امتحان لیا تھا، مگر تیرے دو ساتھی امتحان میں فیل ہو گئے اور تو پاس ہو گیا، رکھ تو اپنا مال اپنے پاس، مجھے تیرے مال کی ضرورت نہیں۔ اللہ اللہ، قارون کی تباہی کون نہیں جانتا؟ قرآن پاک میں شاندار واقعہ اس کا بیان ہے۔ اس بدبخت کے بارے میں کہا گیا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا زاد بھائی تھا، یوسہر کا بیٹا تھا، اور یہ اچھا قاری تھا توریت کا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو توریت شریف سننا ہوتا تو اس کو بلاتے اور اس سے توریت سنتے تھے، اتنی پیاری آواز تھی۔ یہ غربت کے زمانے میں بڑا منکسر المزاج تھا، عاجزی انکساری تھی، گھمنڈ نہیں تھا، مگر مال ہونے کے بعد اس کو گھمنڈ ہوا، اور جب مالدار ہو گیا تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے زکوٰۃ تم پر فرض کیے، لہذا زکوٰۃ نکالا کرو۔ تو اس نے کہا چلو سوچ کے بتائیں گے، اور جب کہا سوچ کے بتائیں گے تو اسی پہ وہ اس کی آخرت متزلزل ہو گئی، اور اس نے چال چلی، مالداروں کو، جو چھوٹے چھوٹے مالدار تھے ان کو دعوت دی اپنے گھر، اور سب سے مشورہ کیا کہ اگر مال نکالیں گے تو ہمارا مال بہت کم ہو جائے گا۔ اب موسیٰ علیہ السلام زکوٰۃ نکالنے حکم دیا ہے تو کیسے کیا جائے؟ تو حیلہ حوالی بتا کر ان لوگوں سے کہا تم میرا سپورٹ کرو، میں کچھ ایسا ترکیب نکالوں گا کہ یہ زکوٰۃ والا معاملہ ختم ہو جائے۔ تو وہ قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایک عورت کو بھڑکایا اور اس کو لالچ دیا مال کا کہ تو موسیٰ علیہ السلام پر زنا کا الزام لگا۔ تو موسیٰ علیہ السلام پر زنا کا الزام لگانے کے لیے اس کو راضی کر لیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس جا کر قارون کہتا ہے کہ لہٰذا
सब लोग इकट्ठा हैं, ज़कात के मसलों मसाइल, ज़कात के फजीलतों, ज़कात ना देने पर क्या अजाब है, इसका बयान कर दें। लोग सुनना चाहते हैं। मजमे में बुलाया तो लोगों के हुजूम में जब मूसा अलैहिस्सलाम से पहले कारून ने सवाल किया कि ये बताइए जो शख्स जिना करे शादीशुदा उसका जुर्म क्या है, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह ताला ने ऐसे शख्स के बारे में तो ये हुक्म दिया है कि उसे पत्थर से मारते मारते मार डाला जाए, संगरेजी किया जाए। तो उसने कहा ये औरत क्या कहती है? कारून ने कहा ये औरत क्या कहती है? तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कौन औरत, क्या कहती है? उसने कहा ये औरत कहती है कि आप इसके साथ जिना किए हैं माज़अल्लाह। इतना कहना था कि मूसा अलैहिस्सलाम जलाल में आ जाते हैं और अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा देते हैं, ऐ अल्लाह तेरे मासूम नबी पर ये इल्जाम लगाता है, अल्लाह अल्लाह। इतना कहना था तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि इसकी सजा मैं तजवीज़ नहीं करूंगा, ये इल्जाम तुम पर लगाया है, इसको जो चाहो तुम सजा दो। तो मूसा अलैहिस्सलाम जमीन को हुक्म देते हैं कि ऐ जमीन इसको निगल ले। तो जमीन के अंदर जब कारून धंसने लगा, कारून धंसने लगा तो कह रहा था कि ऐ मूसा आप हमें जमीन में धंसाकर मेरे माल पर कब्जा करना चाहते हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको बुलाया, उसके माल और दौलत किसी किताबों में आया है कि मकान सहित उसके सर पे लाद दिया और उसके सारे माल को लाद दिया और जमीन को हुक्म दिया कि इसको निगल जा। तो उसको माल समेत कारून का अंजाम ये हुआ ज़कात न देने का कि जमीन में धंसता चला गया। बाज़ किताबों में ये भी आया है कि क़यामत तक वो धंसता चला जाएगा। अल्लाह अकबर, ज़कात न देने का अंजाम। और ज़कात के मुतालिक सालबा बिन हातिब जो सहाबी रसूल हैं, ये अक्सर व पेशतर नबी की मस्जिद नबवी में अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहते थे। गरीबुल परवर थे, ये खस्ता हालत थी इनकी। इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह मेरे लिए दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला मुझे मालदार कर दे। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ सालबा तेरे हक में यही बेहतर है कि तू जिस हाल में है। तो फिर उसने सवाल किया, गोया वो 3 दिन या 3 बार उसने सवाल किया माल के लिए। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जा अल्लाह ताला तेरे माल में बरकत दे। इन नबी की बरकत की दुआ की वो चंद दिनों में इस कदर मालदार हुआ कि मदीना में कोई ऐसा मकान नहीं था उसकी बकरियां उसमें समा सके। वो आबादी से बाहर रहने लगा और कसीर हाल हुआ तो और आबादी से दूर चला गया। तो जब 5 वक्त नमाज पढ़ता था, अब वो सुबह शाम हाजिर होने लगा और कसीरुल मालदार हुआ। बहुत ज्यादा मालदार हो गया तो जुमा आने लगा और ज्यादा मालदार हुआ तो साल में 1 बार आने लगा। ईद और बकरा ईद में हाजिरी देता था। अल्लाह अकबर, माल की चाहत ने उसे कहां से कहां पहुंचा दी कि नमाज भी छोड़ने लगा। तो सालबा बिन हातिब जब मालदार हो गया तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 2 आमिल को फरमाया कि जाओ सालबा बिन हातिब से ज़कात उसूल करके ले आओ। तो सालबा बिन हातिब के पास पहुंचे और कहा ज़कात दो, हिसाब लगाओ अपने माल का और ज़कात अदा करो, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा है। तो वो शख्स कहने लगा चलो सोच कर बताएंगे। अल्लाह अकबर, माल होते हुए भी सोचना। तो सालबा बिन हातिब जब ये कहा, नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब वो सहाबी रसूल पहुंचते हैं और कहते हैं, उससे पहले मेरे आका फरमाते हैं कि सालबा हलाक हो गया, सालबा हलाक हो गया। साहबी कहते हैं या रसूलल्लाह मैंने उससे कही तो वो टाल मटोल कर रहा था, कहा था सोच कर बताऊंगा। तो मेरे आका ने फरमाया सालबा हलाक हो गया। और उसी पर अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान की आयत नाजिल फरमाई कि कलीलुन तुतीकु शुक्रुन खैरुम मिन कसीरिन ला तुतीकुहु। थोड़ा माल
تو جس کا شکریہ ادا کر سکو، تھوڑا مال لو جس کا شکریہ ادا کر سکو، اس سے زیادہ مال اچھا نہیں جس کا شکریہ ادا کرنے سے تم قاصر ہو۔ اور جب ثعلبہ بن حاتب کے بارے میں آیا کہ اے اللہ اس کو مال دے دے تو بہت برکت ہوئی، مگر جب زکوٰۃ نہیں دیا میرے آقا نے اس کے زکوٰۃ کو قبول نہ کی، تو جب قبول نہ کی تو وہ ثعلبہ جب سنا کہ میری مذمت میں قرآن مجید نازل ہوئی ہے، قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے کہ جو اللہ سے وعدہ کرتے ہیں، حلفے اٹھاتے ہیں، قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر اللہ ہمیں مالدار کر دے گا تو میں زکوٰۃ ادا کروں گا، مگر جب مال مل جاتا ہے تو اسے مکر جاتے ہیں، وعدہ خلافی کرتے ہیں، تو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب آیت پڑھی، یہ خبر ثعلبہ بن حاتب تک پہنچی، تو وہ مال پورا حساب لگا کر اپنے سر پر رکھ کر مدینہ منورہ کی مسجد میں پہنچتا ہے، میرے آقا کی بارگاہ میں قدموں میں رکھ دیتا ہے، میرے یا رسول اللہ یہ زکوٰۃ اصول میرا میں نے حساب لگا کر لایا ہوں، قبول کر لیں۔ میرے آقا نے فرمایا ہے ثعلبہ تیرے مال کی ضرورت نہیں، لے جا تو اپنا مال لے جا۔ تو ثعلبہ خاک اپنے سر پر خاک ڈالتے ہوئے اس نے کہا کہ ثعلبہ ہلاک ہو گیا، ثعلبہ برباد ہو گیا، اور ثعلبہ روتا ہوا گیا۔ اور جب حضور کا انتقال ہو گیا تو حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت آئی، تو حضور حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت کے دور میں مال کا حساب لگا کر زکوٰۃ لے کر حاضر ہوا، تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ میں تیرا مال قبول نہیں کر سکتا، اے ثعلبہ تیرا مال میں نہیں لے سکتا، کیونکہ تیرے مال کو میرے آقا نے ٹھکرا دیا ہے۔ پھر حضرت عمر کی دور خلافت آئی تو ان کے دور میں بھی لے کے آیا، عثمان غنی کے دور میں لے کے آیا، مولا علی شیر خدا کے دور میں لے کے آیا، کسی نے بھی اس کے مال قبول نہیں کیا، ہی کہا کہ انہوں نے نہیں لیا تو میں کیسے لے لوں۔ حالانکہ اسی حالت میں ثعلبہ کا اسی حالت میں انتقال ہو گیا۔ قرآن مجید میں ہے وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ۔ پارہ 10 رکوع نمبر 16 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور ان میں کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں عطا کرے گا تو ہم ضرور خیرات کریں گے، ضرور نیکوکار ہو جائیں گے۔ بس جب اللہ نے اپنے فضل سے عطا کیا تو وہ کنجوسی کرنے لگے اور اس سے روگردانی کرنے لگے۔ اللہ اللہ۔ تو ثعلبہ کی عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو مالدار ہو کر زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ مال کا زکوٰۃ نکالنے سے مال محفوظ ہو جاتا ہے، مال میں برکت ہوتی ہے، اور مال میں جب برکت ہوتی ہے تو انسان خوشحال رہتا ہے، اور مال کا زکوٰۃ نہ نکالنے سے، دوسرے کا حق مارنے سے اللہ اللہ وہ اس کا انجام تباہی و بربادی کی طرف لے جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں اس سال حج کی سعادت حاصل کرنے کے لیے مکہ معظمہ زاد راہ شرف اللہ پہنچے تھے کہ حرم شریف میں بیٹھے بیٹھے نیند آ گئی تو خواب میں دیکھا کہ 2 فرشتے آسمان سے نازل ہوئے اور ایک دوسرے سے گفتگو کرنے لگے۔ ایک نے کہا اس سال کتنے لوگوں نے حج کی سعادت حاصل کی؟ دوسرے نے کہا 6 لوگ۔ اس نے کہا 6 لاکھ۔ اس نے پوچھا کہ اس سال کتنے لوگوں کا حج قبول ہوا؟ فرشتوں نے کہا کسی کا ایک بھی قبول نہیں ہوا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک نے سنا تو ایک بے قراری کے عالم میں، بے چینی کیفیت طاری ہو گئی، اور خیال آیا کہ دروازے دور دراز کی مصیبتوں کو طے کر کے، طرح طرح کی مشقتیں برداشت کر کے یہاں پہنچے ہیں، لیکن کسی ایک کا بھی حج قبول نہیں ہوا۔ ابھی یہ خیال آیا ہی تھا کہ دوسرے فرشتے نے کہا دمشق میں ایک جوتے مرمت کرنے والا رہتا ہے جس کا نام علی بن موفق ہے، وہ حج پر نہیں آیا مگر اس کو حج قبول کا ثواب دیا گیا، اس کی طفیل 4 لاکھ حاجیوں کا حج قبول کیا گیا۔ سبحان اللہ۔ اسی خواب کے بنا پر جب آپ بیدار ہوئے تو شوق ہوا کہ اس شخص کی زیارت کی جائے جس کے طفیل 6 لاکھ حاجیوں کی حج کو اللہ نے قبول فرمائے۔ تو چنانچہ آپ دمشق کے
دمشق گئے اور پتہ پوچھ کر علی بن موفق کے گھر پہنچے، ان کی زیارت کی، اپنا خواب سنا کر پوچھا تم نے کون سا نیک عمل کیا ہے کہ جو حج کرنے تو نہیں گئے مگر اللہ تعالیٰ تمہیں حج کا ثواب دیا، اور حج کے ثواب دیا ہی دیا، مگر تیری بدولت جتنے حاجی آئے تھے اللہ نے ان کے حجوں کو قبول کیا۔ جب ہوش میں آیا تو کہنے اتنا سنا تو بے ہوش ہو گیا، اور جب ہوش میں آئے تو کہنے لگا حضور والا مجھے عرصہ 30 سال سے زیارت حرمین شریفین کی آرزو تھی، میں 30 سال سے حج کرنے کی خواہش مند تھا کہ مکہ اور مدینہ جا کے زیارت کروں، مکہ میں جا کر خانہ کعبہ کا طواف کروں اور مدینہ میں اپنے رسول کا روضہ دیکھوں، رسول کی زیارت کروں۔ من زارہ قبری وجبت لہو شفاعتی، میرے آقا فرماتے ہیں جس نے میرے قبر انور کی زیارت کی وہ اس پر شفاعت واجب ہو گئی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو موچی جوتا مرمت کرنے والا کر کے حلال روزی سے بچا کر 300 درہم جمع کیے۔ جب میں نے حج کی تیاری کی، صبح قافلہ کے ساتھ حج کو جاتا تھا تو اس وقت مجھے معلوم ہوا کہ میرے ہمسائے میں رہنے والے ایک پڑوسی اس کے بچے مسلسل کئی روزے سے فاقے ہیں، قشن یعنی کئی روز سے بھوکے ہیں۔ چنانچہ میں نے اپنے حج کی ساری رقم اٹھا کر انہیں دے دی کہ میرا پڑوسی بھوکا رہے، 3 دن اپواس کرے اور میں حج پر جاؤں۔ میرے دل نے گوارا نہ کیا، میں نے اسے اٹھا کر اس کو دے دی، حالانکہ میری تمنا تھی کہ میں حج کروں۔ بڑی مدتوں سے وہ پیسہ اکٹھا کیا۔ تو راہ خدا میں جتنا خلوص نیت سے خرچ کیا جائے مالک اتنا ہی زیادہ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، جتنی اپنی پونجی خرچ کی جائے اتنا پرعزم انعام و اکرام سے نوازا جاتا ہے۔ خداوند عالم کا ارشاد ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، چوتھا پارہ رکوع نمبر 1، تم ہرگز بھلائی کو حاصل نہ کر سکو گے جب تک کہ اپنی محبوب چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو گے۔ تو آؤ اللہ کی بارگاہ میں اپنے محبوب چیزوں کو خرچ کریں اور اس کے محبوب مکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور خوشنودگی حاصل کریں، اور زکوٰۃ و خیرات کی ادائیگی کر کے خود کو دوزخ سے بچائیں اور جنت کے حقدار بنیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔